بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام محمد ضیاء محمد ادریس باغبان، معاون معلم اقرا شاہین اردو ہائی اسکول مہرون جلگاؤں، اردو کمار بھارتی جماعت دہوم، غزل نمبر 4، شاعر فانی بدایون۔ آپ کے سامنے غزل کی بلند خوانی ہو چکی ہے، ایک ایک اشعار کر کے آپ کے سامنے پڑھے جائیں گے۔ آپ اس کی تشریح بغور سماعت فرمائیں۔ پہلا شعر دیکھیے۔ خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا، خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا، ایک گوشہ ہے یہ دنیا اسی ویرانے کا۔ اس وسیع و عرض کائنات میں دنیا کی حیثیت ایک گوشے کی سی ہے۔ اسی مناسبت سے شاعر اپنے دل کو کائنات سے تعبیر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے محبوب، دنیا کے لوگ جسے تیرے دیوانے کا دل کہتے ہیں وہ ایک ویرانہ ہے، ایک اجڑا اور غیر آباد سنسان جگہ، جذبات و احساسات سے عاری، ذی روح سے خالی، اور یہ دنیا اسی ویرانے کا ایک حصہ ہے، ایک گوشہ ہے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کا ہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا۔ شاعر نے زندگی کو خواب کہا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور خواب ایسے دیوانے شخص کا ہے کہ خواب کی بھلا کیا حقیقت ہو سکتی ہے۔ زندگی کے راز اور اس کی حقیقت کو جاننا انتہائی مشکل کام ہے۔ یہ ایک ایسا پیچیدہ معمہ ہے جس کو نہ سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ہی سمجھایا جا سکتا ہے۔ تیسرا شعر دیکھیے۔ زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، ڈھونڈتی ہے کوئی ہلا میرے مر جانے کا۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھے عالم عدم سے عالم وجود میں لا کر زندگی خود شرمندہ ہے اور نادم ہے۔ اب زندگی کو میرا وجود بیکار اور بے مطلب محسوس ہونے لگا ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ اس عالم وجود سے ملک عدم لوٹ جاؤ، اس لیے اب وہ میرے مرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتی رہتی ہے۔ شعر نمبر 4، شعر دیکھیے۔ تم نے دیکھا ہے کبھی گھر کو بدلتے ہوئے رنگ، آؤ دیکھو نا تماشا میرے غم کھانے کا۔ اس شعر میں شاعر بیان کر رہے ہیں کہ ان کے گھر کے خود افراد ان کی مخالفت پر اتر آئے ہیں، اور گھر میں ایک ماتم گدا بنا ہوا ہے۔ گھر میں چیخ و پکار مچی ہوئی ہے اور ایک عجیب تماشا ہو رہا ہے۔ اس لیے شاعر بڑے افسوسناک لہجے میں گویا ہے کہ تم نے کبھی گھر کو رنگ بدلتے دیکھا ہے؟ آسمان کا رنگ بدلنا اردو شاعری میں ضرب المثل بن چکا ہے، مگر گھر کا رنگ بدلنا وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ آؤ اور میرے گھر کا تماشا دیکھو۔ شعر 5 نمبر دیکھیے۔ دل سے پہنچی آنکھوں میں لہو کی بوندے، دل سے پہنچی آنکھوں میں لہو کی بوندے، سلسلہ شیشے سے ملتا تو ہے پیمانے کا۔ شاعر کی آنکھوں کی سرخی ان کے لہو کی بوندوں کے سبب ہے۔ اس شعر میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ میری آنکھوں کی سرخی شراب کی مرہون منت ہے،
बल्कि इस खून होते हुए दिल की बदौलत है जो गम है रोजगार का मारा हुआ है। इस शेर में सनत इश्तियारा का इस्तेमाल किया गया है, यानी जिस तरह शराब एक पैमाने में उंडल ली जाती है और वो सुर्ख नज़र आता है, इसी तरह दिल का खून गम के मारे आंखों में उतरा हुआ है। आखिरी शेर देखिए, हर नफ्स उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फ़ानी, हर नफ्स उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फ़ानी, जिंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। शायर कहता है कि हर साल गुजरी हुई उम्र की मैयत है, उम्र गुजरती जाती है और इंसान मौत से करीब होता चला जाता है, और इस अर्ज़ हयात में इसे बेशुमार मसाइब व आलाम को झेलना पड़ता है, तकलीफ़ें और सोहबतें बर्दाश्त करनी पड़ती है। इसलिए ज़िंदगी कभी राहत फ़ज़ा होती है तो कभी रूह फरसा साबित होती है। वो रोज़ मरता है और रोज़ जीता है, इसलिए शायर मर मर के जीने को ज़िंदगी का नाम देता है। अजीज़ बच्चों, यहाँ हमारी गज़ल मुकम्मल होती है।